بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ ناپاک کپڑے کا نمازی سے لگ جانا۔ تو ناظرین اس کے اوپر مسئلہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، غور سے سنیے۔ سوال: ایک شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے قریب ایک کپڑا ناپاک پڑا ہوا ہے۔ جب رکوع یا سجدے میں جاتا ہے تو وہ کپڑا اس کے جسم کے کسی حصے سے چھو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کی نماز درست ہے یا نہیں؟ تو اسے میں بتاتا ہوں، درست ہے یا نہیں۔ جواب: حامدن اور مسلین اگر ایک رکن کی مقدار تک اس کے بدن سے متصل ملا ہوا نہیں رہتا ہے بلکہ چھو کر فوراً جدا ہو جاتا ہے تو نماز درست ہے۔ مسئلہ: نمازی کے سامنے جوتے ہوں تو نماز ہو جاتی ہے، جوتے پر اگر نجاست لگی ہوئی ہو تو ان کو صاف کر کے مسجد میں لانا چاہیے۔ مسئلہ: اگر بدن یا کپڑے پر اتنی نجاست لگی ہو جو نماز سے مانع ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر بھولے سے نماز شروع کر دی اور نماز میں یاد آیا تو فوراً نماز کو چھوڑ دیں اور نجاست کو دور کر کے دوبارہ پڑھیں، اور اگر نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا تب بھی دوبارہ نماز پڑھیں۔ مسئلہ: ملازم ہسپتال جب کے کپڑوں پر ناپاکی کی چھینٹ آتی رہتی ہو تو ناپاک کپڑے بدل کر دوسرے پاک کپڑے پہن کر نماز پڑھیں۔ مسئلہ: بعض نادان سے جب نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کپڑے دھلنے گئے ہیں، جمعے کے دن آئیں گے تب سے شروع کریں گے، اور بعض تو اس سے بھی بڑھ کر ہیں، کہتے ہیں کہ اب کی عید سے شروع کریں گے۔ شاید اس کے پاس کوئی پروانہ آ گیا ہے کہ جمعہ یا عید تک یہ زندہ بھی رہیں گے۔ مسئلہ: بعض لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ نہ کپڑے کی خبر کہ ایسا چھوٹا کپڑا تہمد وغیرہ باندھتے ہیں کہ رکوع و سجدے میں سطر وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہوتا ہے کھل جاتا ہے۔ اگر چوتھائی گھٹنا ہی کھل گیا اور ایک رکن کی مقدار کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی، مگر اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ مسئلہ: مقتدیوں کو چاہیے کہ تمام حاضرین میں امامت کے لائق جس میں اوصاف زیادہ ہوں اس کو امام بنائیں، اور اگر کیا امامت کے لیے نسب کا لحاظ نہیں افضلیت کا لحاظ ہے، اور یہ کہ جماعت میں کمی نہ آئے اور نماز منتشر نہ ہو، پس نمازیوں میں سے جو افضل امامت کا حقدار ہے تاکہ نماز صحیح اور کامل ہو جائیں اور مقتدی زیادہ سے زیادہ نماز میں شریک ہوں، پس کسی ایسے قوم کا آدمی جس کو لوگ ذلیل سمجھتے ہیں، اگر علم اور تقوی میں سب سے بڑا ہوا ہے اور اس بنا پر لوگ اس کا ادب کرتے ہیں تو بلا شبہ اس کے پیچھے نماز درست ہے، کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کے افعال ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر وہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور بے وقعت ہے تو اس بنا پر اس کو امام بنانا مکروہ ہے کہ لوگ جب اس کی عزت اور وقعت نہیں کرتے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا ہی پسند نہیں کریں گے اور جماعت میں کمی آئے گی۔ افضل کو امام بنانے میں یہ بھی مصلحت ہے کہ لوگ اس کو پسند کر کے شرکت کریں گے اور جماعت پڑھیں گے، اور افضل امام وہ ہے جو شرعی احکام سے سب سے زیادہ واقف ہو، قرآن شریف تجوید و صحت کے ساتھ پڑھتا ہو
پڑھتا ہو، پرہیزگار ہو، صحیح العقائد ہو اور اعلیٰ نسب والا ہو، حسین و جمیل اور معمر ہو، نسب شرافت، خوش اخلاق اور پاکیزہ لباس والا امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ لوگ رغبت اس کی اقتداء کریں اور جماعت بڑی ہو۔ مسئلہ اگر ایک مسجد میں 2 امام اس لیے ہیں کہ ایک امام چند لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر دوسرے امام اسی نماز کو دوسرے لوگوں کو پڑھائے، تو یہ مکروہ ہے۔ اور اگر منشا یہ ہے کہ دونوں امام رکھے جائیں، کبھی ایک نماز پڑھائیں اور کبھی بضرورت دوسرا، تو اس کی گنجائش ہے۔ مسئلہ بعض جگہ امام ایسے ہیں کہ لوگوں کی نماز فاسد یا مکروہ ہوتی ہے اور اس میں مقتدی ہی اس کی خرابی کا سبب ہوتے ہیں، یعنی امام کا تقرر کرتے وقت اس کی صلاحیت و اہلیت کو نہیں دیکھتے، بلکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سب سے نکما ہوتا ہے اس کو آرزو سمجھ کر کم تنخواہ پر امامت کے لیے تجویز کیا جاتا ہے، چاہے کہ ان کو قرآن بھی صحیح پڑھنا نہ آتا ہو، کو مسائل بھی یاد نہ ہو، کچھ بھی ہو، مگر چونکہ سستا اس لیے امام بنا لیتے ہیں، حالانکہ ہر دینی کام کے لیے ذی ہنر اور ذی لیاقت کو تلاش کیا جاتا ہے، اور خدا کے روبرو جو سب کی طرف سے وکیل و ضامن بنا کر کھڑا ہوتا ہے، وہ چھانٹ کر ایسے سستا رکھا جاتا ہے جس میں نہ کمال اور نہ جمال، نہ علم و عمل۔ ہائے افسوس! خدا کے یہاں کیا جواب دو گے؟ السلام علیکم۔